والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صدر ذی وقار حضرت الاستاذ امیر شریعت دامت برکاتہم، معزز اکابر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عمائدین شہر، سامعین اعظام اور پروجیکٹر پر اس پروگرام کی لائیو نشریات دیکھ رہی ہماری عزت دار مائیں اور بہنیں، شعبہ صحافت اور اس کا تعارف یہ زبانی نہیں بلکہ عملاً اس کا تعارف ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بہت دیر تک زیادہ بول کر آپ حضرات کی سما خراشی نہ کروں. فکر و نظر میں پچھلے 2 سالوں فکر و نظر کی 1 سال کی کارکردگی، یہ فکر و نظر جو جامعہ رحمانی کے شعبہ صحافت کے زیر اہتمام چلنے والا میڈیا ادارہ ہے، اس نے فکر و نظر آفیشیل کو 2 سالوں میں عروج بخشا اور ہمارے طلباء نے اور جامعہ رحمانی کے تمام اساتذہ، منتظمین، کارکنان، متوسلین، مخلصین، محبین اور سبوں کی کوشش، محنت، جد و جہد اور دعاؤں سے یہ شعبہ بڑھا. اور اس شعبے کو جب شروع کیا گیا تھا اور اس چینل کا جب آغاز ہوا تو 1 آدمی اس کا سبسکرائبر اور 1 آدمی اس کا ویور تھا اور وہ تھے امیر شریعت دامت برکاتہم. لیکن یہ محض اللہ کا فضل اور اس ذات کی کرم فرمائی ہے کہ آج اس چینل کو، جس کا ابھی برادر مکرم جناب مولانا رضا الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ اب یہ فکر و نظر آفیشیل نہیں بلکہ آج سے اس اسٹیج کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہ فکر و نظر ٹی وی ہوگا. اس چینل کو اس وقت 50 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ رہے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ لوگ ہمیشہ ہمارے فیملی کی طرح اس کو دیکھنے والوں میں شامل ہیں، جس کو ہم سبسکرائبر کہتے ہیں یوٹیوب کی زبان میں. 2 سال فکر و نظر میں شعبہ صحافت کی کارکردگی پیش کی، لیکن اس سال شعبہ صحافت نے اور جامعہ رحمانی کے زیر اہتمام چلنے والے شعبے نے یہ فیصلہ کیا کہ جامعہ رحمانی پر، جامعہ رحمانی کی کارکردگی پر، جامعہ رحمانی کی عظیم خدمات پر اب تک کوئی ویڈیو کی شکل میں کوئی منظم چیز سامنے نہیں آ سکی ہے. جامعہ رحمانی کی عظیم خدمات کو آپ نے زبانی طور پر، تحریری طور پر خوب پڑھا، خوب سنا، لیکن آج وہ حسین موقع ہے جب آپ جامعہ رحمانی کے تمام کیمپس اور جامعہ رحمانی کے زیر اہتمام ہونے والے تمام رفاہی کاموں کو اپنی نظروں سے خوبصورت منظر کشی میں دیکھیں گے. میں اس کے لیے جامعہ رحمانی کے ناظم برادر محترم جناب مولانا عارف صاحب رحمانی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خوبصورت اسکرین کا انتظام کیا جس کے اوپر آپ انتہائی خوبصورتی، شفافیت اور صفائی کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں جتنا خوبصورت نہیں ہوں اس سے زیادہ خوبصورت یہ تصویر دکھ رہی ہے. میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی رنجیت سے کہ وہ ویڈیو پلے کریں. جامعہ رحمانی کی کارکردگی کی یہ ویڈیو شروع کی جاتی ہے جامعہ رحمانی کی تاریخ اور جامعہ رحمانی رحمانی میں تربیت حاصل کرتے ہیں. بڑی تعداد میں پورے ملک سے لوگ تزکیہ نفوس اور اصلاح باطن کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق قوم و ملت کی خدمات کے لیے یہاں کے بزرگوں نے مختلف تحریکات کا بھی بگل بجایا اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا. تقریباً 1 صدی قبل جامعہ رحمانی کو 1927 عیسوی میں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا اور یہ ادارہ آج بھی اپنے اکابر کی فراہم کردہ بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے عظیم مقصد کو پورا کر رہا ہے. حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے جانشین
حضرت مولانا لطف اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آبیاری کی۔ جب امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سجادہ نشین مقرر ہوئے تو انہوں نے ادارے کو ایک نئی جلا بخشی اور ان کی کاوشوں سے اسے ملک و بیرون ملک شہرت بھی حاصل ہوئی۔ ان کے بعد امیر شریعت سابق حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیمی اور تنظیمی لحاظ سے اس کو بام عروج پر پہنچایا۔ موجودہ امیر شریعت ثامن حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی بھی پوری قوت کے ساتھ اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہماتن مصروف ہیں۔ جامعہ رحمانی نے بدلتے حالات کے پیش نظر مدارس کو ترقی یافتہ نصاب اور متحرک نظام کا تصور دیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی دارالحکمت ہے جس کی بنیاد مارچ 2012 عیسوی میں رکھی گئی۔ اس شعبے کا مقصد حفاظ اور عالم دین کو کمپیوٹر، سائنس اور دیگر جدید علوم و فنون سے بھی آراستہ کرنا ہے تاکہ حالات کے تقاضوں کے مطابق دین کی دعوت اور ملت کی قیادت کے قابل افراد تیار کیا جا سکے۔ دارالحکمت کا نصاب تعلیم 12 سالوں پر مشتمل ہے۔ ابتدائی 5 سالوں کے دوران حفظ قرآن و تجوید کے ساتھ عربی، اردو اور انگریزی زبان نیز دینیات، سائنس اور حساب کی بنیادی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے۔ اخیر کے 7 سالوں میں عربی زبان و ادب، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، عقائد، سیرت، منطق اور اردو زبان و ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس، سوشل سائنس اور کمپیوٹر جیسے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ نومبر سن 2021 میں امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے جامعہ رحمانی میں شعبہ صحافت قائم کرنے کا اعلان کیا۔ فی الحال اس شعبے میں عربی کے ششم، ہفتم اور ہشتم کے منتخب طلبہ کو ابلاغ عامہ و صحافت کا 1 سالہ ڈپلومہ کورس کرایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جامعہ کی سرگرمیوں اور ملکی حالات سے آگاہی کے لیے فکر و نظر کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بھی شروع کیا گیا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں چینل کے ناظرین کی تعداد 50 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ اس کے سبسکرائبرز کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ جون 2022 میں امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے شعبہ تخصص فی الافتاء قائم کیا۔ اس کا مقصد ادلہ اربعہ اور ائمہ فقہا کے اصولوں کو سامنے رکھ کر جدید مسائل کا معقول حل تلاش کیا جانا ہے تاکہ مجتہدانہ مہارتوں کے حامل مفتیان کرام کی ایک ٹیم تیار کی جائے۔ اس شعبے میں باصلاحیت اساتذہ اور مفتیان کرام کی نگرانی اور رہنمائی میں طلبہ فقہ و فتاوی کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ جون 2023 میں تدریب العلماء والفضلاء انگلش لینگویج اینڈ پروفیشنل اسکلز کا شعبہ بھی حضرت امیر شریعت نے ہی قائم کیا۔ اس میں ہندی، حساب، سائنس، ٹیکنالوجی، سوشل سائنس اور انگریزی زبان پر توجہ دی جاتی ہے۔ حضرت امیر شریعت خود بھی اس کی تدریسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ جامعہ رحمانی کی سب سے قدیم عمارت ہے جس کی بنیاد حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ اس وقت سے ایک زمانے تک اسی عمارت میں قیام و طعام اور تعلیم کا نظم ہوتا تھا، تاہم اب یہ طلبہ و اساتذہ کے قیام کے لیے وقف ہے اور تدریسی کاموں کے لیے دوسری عمارتوں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ طلبہ و اساتذہ کے قیام کے لیے ایک اور عمارت عارف کدہ ہے اور اس میں بھی کثیر تعداد میں طلبہ قیام کرتے ہیں۔ طلبہ و اساتذہ کے قیام کے لیے ایک اور عمارت تعلیم گاہ ہے جس کا افتتاح سن 2003 میں سابق صدر ڈاکٹر APJ عبدالکلام صاحب کے ہاتھوں ہوا تھا۔ اس عمارت کو بھی اب طلبہ کے قیام کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی درجات سے دور حدیث تک اور دارالحکمت کے تمام کلاسز کی تعلیم دانشگاہ میں ہوتی ہے۔ تخصص فی الفقہ والافتاء، انگلش لینگویج اینڈ پروفیشنل اسکلز اور شعبہ صحافت کی تعلیم و تربیت ولی کدہ میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسی عمارت میں دارالشفا بھی ہے جس میں ادارے سے وابستہ تمام افراد کے
फी सबीलिल्लाह इलाज का माकूल इंतजाम है। जामिया रहमानी की एक नौ तामीर इमारत मतबख भी है, जिसको हजरत अमीर शरीयत साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने लॉकडाउन के दौरान असर नौ तामीर करवाया था। इसमें तलबा, असातिज़ा, मुंतज़िमीन और कारकुनान वगैरह के खाने का इंतजाम किया जाता है। इसका एक हिस्सा मेहमान खाना और ऑफिस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। रहमानी फाउंडेशन अवामी खिदमात और जदीद उलूम व फ़नून की तालीम का मरकज़ है। यहाँ आँखों के इलाज के लिए मुफ्त कैंप भी लगाया जाता है, जिससे अब तक हजारों अफराद फैज़याब हो चुके हैं। इसी में CBSE बोर्ड से मंजूर शुदा रहमानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी है, जिसमें पहली क्लास से 12वीं तक तलबा और तालिबात के लिए मेयारी तालीम और दीनी तरबियत का शानदार इंतजाम है। दर्स व तदरीस के लिए पढ़ाने का हुनर बहुत अहम है। इसी ज़रूरत के तहत हज़रत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 2014 में B.Ed कॉलेज कायम किया, जिससे अब तक 10 बैचेस फारिग होकर मुल्क के तूल व अर्ज में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे आला मुकाबला जाती इम्तिहानात और आला तालीम के मखसूस इदारों में दाखिला कराने के लिए हजरत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमानी 30 कायम किया। ये इदारा इब्तिदा से ही मारूफ माहिर तालीम और हजरत अमीर शरीयत के छोटे भाई हामिद वली फहद रहमानी की निगरानी में तरक्कियात की शाहराह पर तेज रफ्तारी से गामजन है। सन 1927 ईस्वी में ही जामिया रहमानी का तर्जुमान माहनामा अल जामिया जारी हुआ था, जिसका मकसद मुसलमानों के अकायद की इस्लाह, कुरान व हदीस से वाक़फियत और क़वानीन इस्लामी से आगाही था। सन 1934 ईस्वी के क़यामत खेज ज़लज़ले के सबब जामिया रहमानी को बंद करना पड़ा और सन 1942 ईस्वी में हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी ने जामिया रहमानी की असर नौ बुनियाद रखी। सन 1957 ईस्वी में कुतुबखाना रहमानिया का इफ्तिताह हुआ। इस कुतुबखाने में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की तकरीबन 21,000 किताबें कई ज़ुबानों में दस्तयाब हैं। जामिया रहमानी की नशअत सानिया के बाद से ही यहाँ का इंतहाई फ़आल और मुतहर्रिक शोबा अंजुमन नादियतुल अदब आज भी मुनफरिद शनाख्त का हामिल है, जहाँ तलबा को तहरीर व तकरीर का फ़न सिखाया जाता है। इस शोबे से इस्तिफादा करने वाले बहुत से उलमा आज कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर दीन व मिल्लत की अज़ीम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फरवरी सन 1966 ईस्वी में मुल्क के मुमताज़ शुयूख और अकाबिर उलमा के दरस हदीस से दौरे हदीस का इफ्तिताह हुआ था। उस दिन से आज तक जामिया रहमानी में इब्तिदाई दर्जात से लेकर दौरे हदीस तक तालीम जारी है। ये है जामिया रहमानी और खानका रहमानी की अज़ीम खिदमात की मुख्तसर झलकियाँ, जिनसे अंदाज़ा होता है कि ये इदारा इल्म व अमल और दीन व दुनिया के इम्तिजाज का एक मिसाली नमूना है। इसकी हर सुबह ताबिंदा और हर शब जिंदाबाद है। इस इदारे का मुकम्मल बजट मुखय्यर हजरात के माली ताउन से पूरा किया जाता है। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जामिया रहमानी का हर मुमकिन ताउन करें और इसे अपनी दुआओं में याद रखें।